बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, इंडिया ने ये किया है कि आपके साथ एक तो डेटा शेयरिंग खत्म कर दी है, दूसरा उसने कहा कि इंडस वाटर ट्रीटी से हम भाग गए हैं, वो कहते हैं इसको रीनेगोशिएट करें। इंडिया ने जंगी इकदाम प्रैक्टिकली कर दिया है। उन्होंने 6 दरियाओं के ऊपर क्या किया है, ये जो इनके पास फैसिलिटीज़ मौजूद थी, ये प्रोसेस हम पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं जब हम वीडियो कर रहे थे, लेकिन क्विकली बहुत सारे लोगों ने वो नहीं देखी होगी। उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी ये कहती है कि जो उनके वहाँ पर प्रोजेक्ट्स हैं, वहाँ पर वो जो सिल्टिंग हो जाती है, जो सेडिमेंट्स बैठ जाते हैं, पानी दरियाओं में पहाड़ों से बहकर जब आता है तो अपने साथ मिट्टी, रेत, बहुत सारी चीज़ें लेकर आता है जो भारी होती है पानी से, और वो नीचे बैठ जाती है। डैम की जो सलाहियत है पानी स्टोर करने की, वो कम हो जाती है। और अगर आपने कभी फ्लशिंग का प्रोसेस करना हो डैम्स के अंदर से, ये जो सेडिमेंट्स हैं, इनको आपने निकालना हो तो जो सबसे लोअर टनल्स हैं उनको खोल के वहाँ से निकाला जाता है, और उसके लिए एक मखसूस दबाव क्रिएट किया जाता है पानी का, और उसे वो फ्लश करता है। उनके अंदर कैपेसिटी पैदा हो जाती है। ये अलाउड है सिर्फ और सिर्फ पीक मॉनसून सीजन में, यानी मिड अगस्त में जाकर, अगस्त के पहले हफ्ते दूसरे हफ्ते में जाकर, जब पीक मॉनसून सीजन होगा, फ्लैश फ्लडिंग का वक्त होगा, जिस वक्त बारिशें हो रही होंगी, तमाम कैचमेंट एरिया में बारिश हो रही होगी, पाकिस्तान इंडस के मेन वाटर और इनके मेन जो पानी है उसके ऊपर रिलाय नहीं कर रहा होगा, उस वक्त इंडिया को ये अलाउड है कि वो फ्लशिंग करके अपने डैम्स को फुल कर ले, अपने रिजर्वायर्स को फुल कर ले। लेकिन उसने ये किया कि जैसे ही ये उसने इन अबेंस डाली, उन्होंने फ्लशिंग का प्रोसेस कर दिया। इसका मतलब ये है कि वो 5 से 6 दिन पानी की भरपूर किस्म की छेड़छाड़ उस वक्त करने की सलाहियत हासिल कर चुके हैं जब आपके यहाँ बवाई होगी और आपको पानी की ज़रूरत होगा। अब देखें, इसमें तो कई साल लग जाएंगे अगर वो पानी जो है उसके ऊपर ज़ख़ीरा करने के लिए मज़ीद बड़े डैम्स बनाते हैं, पानी को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इंडिया प्रैक्टिकली चाहता है क्या? इंडिया ये चाहता है कि प्रीटेक्स्ट इसका जो है ना, वो कहानी ये डाले कि क्लाइमेट चेंज का फिनोमेना आ चुका है और हमें यहाँ पर जो है वो अब इंडस वाटर ट्रीटी, सिंध तास मुआहदा, उसको तब्दील करने की ज़रूरत है। अब मैंने जो हमारे मुख्तलिफ़ अदवार में इंडिया के साथ डील करते रहे लोग जो सिंध तास मुआहदे से वाकिफ़ हैं, इसकी डेलिकेसीज से वाकिफ़ हैं, उनसे मैंने पूछा, देखें, उन्होंने कहा कि ये बात तो दुरुस्त है कि क्लाइमेट चेंज का फिनोमेना है और यकीनन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर बात होनी चाहिए। हमें भी कोई मशरक़ी दरियाओं की तरफ से इंडिया के साथ अगर रीनेगोशिएट करना है, लेकिन उन्होंने कहा कि रीनेगोशिएट नहीं करना चाहिए। आपको सिंध तास मुआहदा इसी तरीके से रहेगा, इसके एडिशनल प्रोटोकॉल्स की तरफ जाएं कि जब फ़लाँ मौसम होगा तो इतना इतना पानी इंडिया जो है वो फ़लाँ चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकेगा। मस्ट वाला तो अभी भी चीज़ें हैं, मौजूद हैं, लेकिन कुछ एडिशनल प्रोटोकॉल्स आप ज़रूर साइन कर सकते हैं मुख्तलिफ़ सीजन्स के हिसाब से, पानी की अबंडेंस के एतबार से। देखिए, कितनी अनफॉर्चुनेट बात है कि पाकिस्तान पोलर आइस के बाद, यानी कि जो कुतुब शुमाली और कुतुब जनूबी है, उसमें मौजूद बर्फ़ानी तोदों और ग्लेशियर्स के बाद, पोल्स के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा पोलर आइस पाकिस्तान में, ग्लेशियल आइस पाकिस्तान में है। दुनिया में सबसे ज़्यादा ग्लेशियर्स पाकिस्तान में, और पाकिस्तान का यानी यूँ समझें कि जितना पोटेंशियल है पानी के हवाले से, सारे का सारा आप बहिरा अरब में फेंक देते हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पर पानी पे सियासत हुई है और डैम्स नहीं बनाने दिए गए। सिंध खड़ा हो जाता है, जाहिर है कि उनके जाहिर है कि अपने कंसर्न्स भी हैं, लेकिन उन कंसर्न्स को एड्रेस नहीं करेंगे आप। इस मामले को, अब ये नहरों वाले मामले के ऊपर एक लड़ाई पड़ गई ना, ठीक है, लोगों का एक लेजिटिमेट सवाल हो सकता है कि आप चोलिस्तान को आबाद करने के लिए सिंध का पानी तो नहीं ले रहे, चोलिस्तान को आबाद करने के लिए पंजाब का पानी तो नहीं, साउथ पंजाब का पानी तो नहीं ले रहे। जो आबाद ज़मीनें हैं उनको गैर आबाद करके गैर आबाद ज़मीनों को आबाद तो नहीं करना चाह रहे। ये कंसर्न ज़रूर है, लेकिन जब तक आप इनको बैठ के टॉक आउट नहीं करेंगे और वाटर की प्रिजर्वेशन पर नहीं जाएंगे तो ये मामला जूं का तूं खड़ा है। इंडिया ने आपके साथ आबी जारियत कर दी है और वो अब आपके पास क्या ऑप्शंस हैं? आपके पास डिप्लोमेटिक ऑप्शन क्या है? जो आपने फ़िज़ाई हदूद बंद की है,
یہ انڈیا کو ہرٹ نہیں کر رہی. اچھا, وہ انڈیا کو کیسے ہرٹ کرے گی؟ بھائی ایئر لائن ہے, کوئی بھی ایئر لائنر ہے, مسئلہ کیا ہوا ہے بھائی کہ 2 گھنٹہ اضافی لگیں گے, یا 1 گھنٹہ اضافی لگے گا فلاں جگہ پہنچنے میں, یا 3 گھنٹے اضافی لگیں گے فلاں جگہ پہنچنے میں. آپ کو تھیرووننتاپورم کے ساتھ سے انڈین اوشن کے اوپر سے ٹریول کرتے ہوئے, پاکستانی ایئر اسپیس کو اوائڈ کرتے ہوئے آپ کو پہلے جی سی سی میں کہیں جانا ہے, اسٹاپ اوور کرنا ہے, اور پھر آپ نے آگے فلائٹ جو ہے وہ کنٹینیو کرنی ہے ٹو لیٹس جیسے امریکہ یا کینیڈا کی فلائٹ, یا آپ کو چائنا کی ایئر اسپیس استعمال کرتے ہوئے یوروشیا میں کہیں پر لینڈ کرنا ہے, یا آپ کو سینٹرل یورپ میں, ایسٹرن یورپ میں, رشیا کی طرف جانا ہے, تو آپ کو روٹ تھوڑا سا تبدیل کرنا پڑے گا. ایئر لائن کی جو کاسٹ ہے, فیول زیادہ برن ہوگا, ٹکٹ مہنگا ہو جائے گا. تو ٹکٹ جو ہے وہ ایئر لائن یا گورنمنٹ آف انڈیا تو سبسڈائز نہیں کر رہی نا. وہ کرامت مغل نے ٹریول کرنا ہے اگر دلی سے, تو کرامت مغل کو جو 80,000 کی ٹکٹ تھی وہ 1,10,000 میں ملے گی نا. صحیح. تو کرامت مغل تھوڑا سا کم ٹریول کر لے گا, برڈن اپنی جیب کے حساب سے مسافر پہ شفٹ ہوگا. تو انڈیا خود سے بذات خود اس طریقے سے ہرٹ نہیں ہوتا. یا تو یہ ہوتا نا کہ انڈیا کی انٹر ڈیپینڈنس ہوتی پاکستان کے ساتھ, کو $50 ارب کی تجارت پاکستان کے راستے وہ کرتا ہوتا افغانستان اور سینٹرل ایشیا کی طرف, تو پھر وہ ہوتا کہ آپ نے راستہ بند کر دیا, $50 ارب کی ٹریڈ متاثر ہو گئی. یا پاکستان اور انڈیا ایک دوسرے کے اتنے بڑے ٹریڈنگ پارٹنر ہوتے کہ ان کے درمیان کوئی $20 ارب کی تجارت ہوتی اور آپ ان کے ساتھ تجارت بالکل ہولڈ پر لے جاتے, اور ہم اصل میں بائر ہوتے ہیں انڈیا کے, انڈین پروڈکٹس کے. تو پھر ہوتا کہ جناب انڈیا کے اوپر بڑا پریشر آ جائے گا کہ انڈیا کے جتنے کاروباری, جتنی چینز بنی ہوئی تھی, ان کو بڑا مسئلہ آ گیا. یا آپ کا سی پیک جو ہے وہ اپ اینڈ فنکشننگ ہوتا, اور آپ کے راستے سے یورپ تک سامان 11 دنوں میں پہنچ رہا ہوتا, اور جو انڈین مارکیٹ ہے آپ اس کو کہہ دیتے کہ بھائی انڈیا کا کوئی بھی سامان ہمارے راستے سے نہیں جائے گا, وہ ان کا سامان 45 دن میں یورپ پہنچ رہا ہوتا. ہمارے پاس سے جو کنٹینر جا رہا ہوتا وہ سمندری راستے کے مقابلے میں $2,800 کم جا رہا ہوتا. تو انڈیا کے لوگ, انڈیا کے کاروباری لوگ, وہ اپنی حکومت پہ چڑھ دوڑتے کہ یار آپ کچھ حل نکالیں. آپ کے پاس ایسے ڈپلومیٹک کارڈز نہیں ہیں. آپ کو چائنا کے ساتھ کولیبریٹ کرنا ہے, آپ چائنا اس پریسیڈنٹس کو استعمال کرتے ہوئے پھر برہما پترا کے اوپر اگر اناؤنس کر دیتا ہے کہ ہم یہاں پر ڈیم بناتے ہیں, کوئی اس قسم کا پریشر کریٹ ہو, ورنہ اس معاملے میں آپ کو انٹرنیشنل انٹرلوکیوٹرز کو انوالو کرنا پڑے گا. آپ کے پاس حملے کے علاوہ کیا آپشن ہے؟ اتنی سنگین صورتحال پیدا ہو گئی ہے. مریم نواز صاحبہ کے منہ سے ہم نے نہیں سنا, پنجاب جس کی وہ چیف منسٹر ہیں, وہاں کے لوگ ابھی ٹھیک ہے, یہ میں بات مان سکتا ہوں کہ بھئی انڈیا کے پاس اس وقت ٹوٹل جو 3 ویسٹرن ریورز ہیں اس کا سالانہ جتنا پانی آتا ہے اس کا صرف 5% ذخیرہ کرنے کی صلاحیت ہے, یا 5% استعمال کرنے کی, یا 10% استعمال کرنے کی صلاحیت ہے. دیٹس آل رائٹ. آپ کو آج نہیں ہرٹ کر رہا. آپ اپنے لوگوں کو آج بتائیں گے کہ 5 سال کے بعد اگر تم لوگ متحد نہ ہوئے, اگر تم لوگوں نے یہ چیزیں پاکستان کو دفاع کے ڈومین میں, اکانومی کے ڈومین میں آپ کو سٹیبل اتنا ہونا ہے, آپ اپنی قوم کو ذہن سازی نہیں کریں گے اس حوالے سے, ان کو تیار ہی نہیں کریں گے, اس کسان کو نہیں بتائیں گے کہ جس کو بریڈ باسکٹ, یہ وہ چنگیری ہے, یہ بریڈ باسکٹ ہے, یہ جو پنجاب ہے یہ وہ گولڈن سوئل ہے, یہ وہ سنہرا زرخیز زمین کا ٹکڑا ہے جو ہمارے پورے پاکستان کو روٹی دیتا ہے. صحیح. ہر علاقے کی, ہر خطے کی اپنی اہمیت ہے, لیکن آپ کی بریڈ باسکٹ اور پریکٹیکلی 37 سے 40% آبادی جس چیز سے وابستہ ہے روزگار کے اعتبار سے, اس کو تباہ کرنے کے اوپر انڈیا آ چکا ہے. اور آپ اپنے عوام کو یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں چناب میں پانی آ رہا ہے, انڈیا کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ انڈیا پانی روک سکے. آپ کی چیف منسٹر اس حوالے سے, پنجاب کی چیف منسٹر وہ بات نہیں کر رہی. آپ کے مرکز سے جتنی سخت بات ہونی چاہیے اس کی نسبت میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ سخت بات ہونی چاہیے. میاں محمد نواز شریف کی طرف سے ہم نہیں سن رہے. وہ تو کہتے ہیں نا کہ پنجاب کے بہت بڑے لیڈر ہیں, ان کی طرف سے بھی جناب وہ تخت لاہور کے بہت بڑے, وہ لاہور میں راوی سوکھ گیا. کہاں ہے راوی کا پانی؟ کدھر ہے ستلج اور بیاس؟ زمین زیر زمین دیکھیں. جب پانی اب انڈیا چھیڑ چھاڑ کرے گا, اب آپ کو وہ ڈیٹا نہیں دے رہا, پیک مونسون سیزن آئے گا, اسپل ویز کھولیں گے, پانی جناب ان کو پتہ ہے کہ ان کے پاس ان کی اس کے لیے
بعد میں پانی اویلیبل ہو جائے گا، وہ آپ کے ساتھ ڈیٹا بھی نہیں شیئر کرتے. این پیک سیزن ہے، کلاؤڈ برسٹ ہو جاتا ہے، پانی بہت زیادہ آ جاتا ہے، اس کا ڈیٹا بھی آپ کے ساتھ شیئر نہیں کیا جا رہا. آپ کے یہاں سیلابی صورتحال ہوگی، آپ اس کو کیسے کنٹرول کریں گے؟ دوسرا، جب آپ کے ہاں پانی جو ہے وہ ایک خاص اس میں موجود نہیں ہوتا، ڈیمز میں موجود نہیں ہوتا، تو زیر زمین دیکھیں، ظاہر ہے کہ زمین کے اندر سے کور سے تو پانی نہیں پھوٹتا نا. وہ جو چشمے پھوٹتے ہیں، وہ جو پانی آتا ہے، وہ زیر زمین چینلز ہیں، ٹنلز اس طریقے سے بنی ہوئی ہوتی ہیں. جس طرح آپ کے پاس یہ جو 3 بڑے واٹر ریزروائرز ہیں پنڈی اسلام آباد کے ارد گرد، جو آپ کا راول ڈیم ہے، اس کے بعد یہ خانپور ڈیم اور سملی ڈیم، اگر یہ بالکل خشک ہو جائیں تو جو زیر زمین پانی ہے وہ بہت جلد ختم ہو جائے گا، ڈرائی آؤٹ ہو جائے گا. یہ تو اس میں ڈرپ کر کے زمین، زیر زمین وہ چینلز ہیں 90 کی دہائی کے آپ کے پاس لگے ہوئے ہیں، جو ٹیوب ویلز ہیں جتنے بھی راول پنڈی میں لگے ہوئے ہیں. اور وہ جتنے فیٹ پہ لگے ہوئے ہیں، اگر پانی کم ہوتا ہے تو وہ خشک ہو جائیں گے. بالکل 700 فٹ کے اوپر آپ کو پانی نہیں مل رہا. تو پانی کا مسئلہ بہت سنگین ہے، پانی زندگی ہے. اور یہ بریڈ باسکٹ کے اوپر جو حملہ کیا گیا انڈیا کی طرف سے، اس میں اس طرح کی جذباتی ویڈیوز بنانا عوام کا مورال بلند کرنے کے لیے ایک اور بات ہے. لیکن اگر آپ عوام کو یہ ایجوکیٹ کریں گے، ان کو یہ بتائیں گے کہ یہ اتنا سیریس معاملہ ہے، اور وہ بھی جب سینسٹائز ہوں گے اس معاملے سے، ان کو ایک اس بات کی ضرورت کا احساس ہوگا کہ یہ وہ وقت ہے جب ہمیں اپنے داخلی اختلافات بھلا کر اس دشمن کے خلاف متحد ہونا ہے جو ہماری لائیولی ہوڈ کو کچلنے کے لیے ہمارے سر پر منڈلا رہا ہے، جو 1,80,00,000 سال کی تاریخ کو تبدیل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے کہ یہ جو پانی، اس کا جو روٹ ہے، اس کو تبدیل کیا جائے، اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی جائے. انڈس ویلی سویلائزیشن دنیا کی پرانی ترین تہذیبوں میں سے ہے، اور یہ سندھ کے نام پہ، دریائے سندھ کے نام پہ ہے. اس کو، اس ایریا کے نیچے آپ جائیں، ماضی میں پوجا جاتا تھا، سندھ کو، دریا کو دیوتا سمجھا جاتا تھا. تو وہاں کے لوگوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اور حکومت کو اب کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنے کے بجائے بتانا چاہیے لوگوں کو یہ تھریٹ ہے. صحیح. بہت شکریہ احسان نقوی آپ کے تجزیہ کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.